بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام العلام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ذله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ذل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ذل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني حسين بن علي بن الحسين قال: أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، لم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. کل تو ساری بات ہو چکی تھی اور میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، جب 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی تو فجر کی نماز تو پڑھنا چاہیے تھا۔ اس پر طرح طرح کی باتیں وقت کو زیادہ لگانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور
جو پڑھی پڑھائی بات ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا کہ آپ پر 5 نماز فرض تھی، لیکن عمل اس کے اوپر نہیں تھا، اس لیے کہ مجمل کا حکم یہی ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل تو اس وقت ہوگا جب متکلم کی جانب سے اس کی تشریح اور توضیح اور بیان آ جائے۔ تو صرف مکلف آپ ہوئے تھے، امت تو مکلف بھی ابھی نہیں ہوئی۔ امت کو تو جب آپ کہیں گے تب مکلف ہوگی۔ آپ پر یہ ہے کہ نماز فرض ہو گئی ہے، لیکن ادا یہ فرض نہیں ہے۔ جس وقت بیان کریں گے متکلم کی جانب سے بیان آئے گا تب ادا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کے لیے جبرائیل کو بھیجا، جب بھیج دیں تو ظہر کے وقت میں بھیجا، فجر کے وقت میں تو یہ سوال ہوگا اس وقت میں کیوں یہ کام ہوا، اس وقت میں کیوں نہیں یہ کام ہوا۔ اللہ جو چاہے کرے۔ اپنے طور پر یہ نقطہ بیان کرنا کہ فجر کی نماز تو پڑھا کرتے تھے، پڑھ لیا ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں احتمالات کی بنیاد پر نہیں ثابت ہوتی ہیں، ثبوت چاہیے۔ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، اس لیے کہ خود فجر کی نماز، عصر کی نماز پہلے پڑھنا فرض تھا، اسی میں اختلاف ہے۔ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، سلف کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تھی۔ قرآن میں تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ہے۔ کبھی تسبیح سے نماز مراد لی جاتی ہے، کبھی تسبیح سے تسبیح پڑھنا ہی مراد ہوتا ہے۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام سے اس کی تشریح نہیں آ جائے گی کہ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے، تب تک نماز نہیں لی جائے گی۔ جو اس کے متبادر معنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، یہی مراد لیا جائے گا۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو بھی جمع کیا جتنے جمع ہو سکے۔ جبرائیل نے نماز پڑھائی، اب جبرائیل کا نماز پڑھانا کیسا ہے؟ ایک آپ مکتب بھی مدرس مکتب سے ہو تب ٹھیک ہے نا، سب چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہاں پر لڑکوں کو نماز پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ امام بن گئے ہو، وہ تو آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں، کچھ بھولتا ہے تو اسے بتاتے ہیں ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔
تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ امامت کیسے کی؟ آپ کے یہ بھی احتمال ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آگے بڑھ کر کے جیسے امام نماز پڑھاتا ہے آپ کے نماز پڑھائے ہو. لیکن کوئی یہ ذکر نہیں کرتا ہے بیان کرنے والا کہ آگے جبرائیل کو ہم نے دیکھا. تو اگر ہمارے اور آپ کی طرح سے امامت کرتے تو کوئی بھی تو بیان کرتا. اس واسطے ان کا پڑھانا کس طرح تھا نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ہو اسی کو تو دیکھنا چاہیے. باقی مقتدیوں کے لیے امام کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. مقتدیوں کے لیے امام صاحب آگے رہتے ہیں، آپ کے پیچھے سب والا امام کو کہاں دیکھتا ہے؟ آواز چاہیے، چاہے براہ راست آواز آئے یا واسطے سے آئے تو اقتدا صحیح ہو جاتی ہے. بہرحال اس کی تعیین کرنا کہ جبرائیل نے کیسے پڑھایا یہ بہت مشکل ہے. پھر اپنے طور پر فرض کر لیا کہ فرض تو ہم انسانوں کے اوپر ہے، فرشتوں پر فرض نہیں ہے. جب فرشتے نے پڑھایا تو وہ تو نفل ہوئی. نفل کے پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کو پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی بیان کرو بھائی، کیوں نہیں فرض ہے؟ ہم پر فرض کیوں ہوا؟ اللہ نے حکم دیا تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ تم پڑھا کے آؤ. تو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ان کے اوپر بھی وہ چیز واجب ہوئی. مگر وہی دلچسپی ہے اختلافی مسئلے سے، اس لیے یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بہرحال آپ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا. ابن عباس آپ کو تو دیکھے نہیں نماز پڑھاتے وقت. یہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا لوگوں کے سامنے. مکی زندگی میں بھی بیان کیا اور مدنی زندگی کے اندر بھی بیان کیا. اور بہت سے انصاری صحابی اس کو بیان کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جب پڑھا رہے تھے آپ اس میں شریک نہیں تھے تو بیان کرنے کا مطلب ہوا نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ میں بھی جا کر کے اس واقعے کو بیان کیا اور متعدد بار بیان کیا. اس واسطے وہاں کے لوگوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا. بہرحال ابن عباس تو حد درجہ چھوٹے تھے، وہ کہاں شامل ہوتے، کیسے آتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہوگا اور اس کو سنا ہے، لہذا یہ روایت متصل ہوگی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لقاء اور سماع ہو تو یہ سب اتصال پر معمول ہوتا ہے، لہذا یہ روایت متصل ہے. بیت اللہ شریف کے سامنے جبرائیل نے میری امامت کی. اب امامت جس رخ میں کریں گے بیت اللہ کا استقبال تو ہو ہی جائے گا، لیکن بیت المقدس کا بھی استقبال ہوا یا نہیں ہوا مسئلہ ہے. کہ مکی زندگی میں آپ قبلہ کس کو بناتے تھے، بیت المقدس کو یا بیت اللہ شریف کو؟
مدینہ میں جا کر کے تو سب کا اتفاق ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بناتے رہے، 16-17 سال تک اسی کو قبلہ بنایا، پھر آیت نازل ہوئی اور بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا۔ لیکن مکی زندگی کے اندر آپ نے جو نماز پڑھی تو قبلہ بیت المقدس تھا یا قبلہ آپ کے خانہ کعبہ تھا؟ دوسری روایت میں ہے کہ جبرائیل جو دروازہ ہے اس دروازے کی جہت میں آپ کے تھے، نماز پڑھائیے۔ جب اس جہت میں نماز پڑھائیں گے تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگا، تو متعین ہو جائے گا کہ وہ قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ اب جب گئے ہجرت کر کے مدینہ تو یہ منسوخ ہو گیا اور قبلہ بیت المقدس ہوا۔ 16-17 مہینے کے بعد پھر منسوخ ہو کر کے قبلہ خانہ کعبہ ہوا۔ تو اسی صورت میں 2 مرتبہ نسخ ہوگا۔ عام طور سے نسخ 2 مرتبہ نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں 2 مرتبہ نسخ ہوا ہے۔ متع کا اندر بھی نسخ 2 بار ہوا ہے، اس کے اندر بھی نسخ 2 بار ہے۔ اس روایت سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ بہرحال بخاری چونکہ اس مسئلے کو چھیڑے ہے، وہ آپ لوگ وہاں پر تفصیل سے پڑھیے گا، اور وہ سوالات کے بھی قبیل سے ہے جو امتحان میں دیا جاتا ہے۔ تو ظہر کی نماز پڑھی پہلے دن، جب سایہ مثل الشراق، اصلی سایہ جو یہ ہے زوال کے بعد جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ تسمے کے برابر ہو گیا۔ جگہوں کے فرق سے سایہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے طول بلد عرض بلد کے اختلاف سے۔ مکہ کے اندر آپ کے بعض موسم کے اندر آپ کے سایہ بہت معمولی ہوتا ہے، اس وقت میں سایہ تسمے کے برابر ہوا، یعنی زوال ہوتے ہی آپ کے نماز پڑھائی۔ سب سے پہلے نماز ظہر کی پڑھائی، اس واسطے اس کو صلاۃ اولیٰ کہا جاتا ہے، شمار یہیں سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، جب ہر شے کا سایہ آپ کے اس کے برابر ہو گیا، ایک مثل ہو گیا، تب آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ مگر یہ ایک مثل آپ کے سایہ اصلی کے کو چھوڑ کر کے اس طرح سے آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، جو ہی آفتاب ڈوبا اور روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ افطر الصائم، یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے دار افطار نہیں کرے گا تو مغرب کا وقت بھی نہیں آئے گا۔ افطرہ معنی میں کھانا وقت و افطار، روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا ہو اور وہ آفتاب کا ڈوب جانا ہے، حتمی طور سے، یقینی طور سے۔ ثم صلی العشاء، پھر عشاء کی نماز پڑھی جب شفق غائب ہوئے۔ شفق کا اطلاق سرخی کے اوپر بھی ہوتا ہے، سفیدی کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ علماء کا اختلاف، ابو حنیفہ کا مشہور قول تو یہی ہے کہ سفیدی ہے، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک
سرخی ہے. ایک قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے الغرض سرخی ہو سفیدی ہو دونوں پر شفق کا اطلاق ہوتا ہے. شفق ڈوبتے ہی عشاء کی نماز پڑھائی. پھر فجر کی نماز پڑھائی. جو ہی فجر طلوع ہوئی برق الفجر اور روزے دار کے لیے کھانا حرام ہوا. یہاں صبح صادق ہوئی روزے دار کے لیے کھانا پینا آپ کے حرام ہو جاتا ہے. یہ پہلے دن ہوا. ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز. پھر مغرب کی نماز دوسرا دن ہوا تو ظہر کی نماز پڑھائی. حین کان ذل کل شیء مثلہ جس وقت ہر شے کا سایہ اس کے برابر ہو گیا. لوقت العصر گزشتہ کل جو پڑھایا تھا عصر کی نماز اسی وقت کے اندر آج ظہر کی نماز پڑھائی. اب یہ لوقت العصر آ کر کے تعویل کو بالکل ختم کر دیتا ہے. آپ کے ذرا پہلے پڑھ لیا ایسا نہیں. لوقت العصر کہہ دیا جس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت کے اندر آپ کے ظہر کی نماز پڑھی. گویا مثل اول کے بعد تو لازم آئے گا ظہر کا وقت اور عصر کا وقت ایک ہو جائے. کم سے کم 4 رکعت کے برابر وقت مشترک ہو جائے گا کہ وہ عصر کا بھی وقت ہے اور ظہر کا بھی وقت ہے. اس لیے لوگ تعویل کرتے ہیں تاکہ وقت مشترک نہ ہونے پائے مگر لوقت العصر آ کر کے تعویل میں تکلف پیدا کر دیتا ہے. اس واسطے امام مالک اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ کچھ وقت ایسا ہے وہ ظہر کا بھی ہے اور عصر کا بھی ہے مشترک وقت ہے مگر جمہور علماء مشترک ہونے کے قائل نہیں ہے. اس وقت میں رہا ہو مگر دوسری روایتیں جو مدنی ہے اس کے اندر دونوں کا الگ الگ وقت بتایا گیا ہے. یہ ہوا پہلے دوسرے دن. پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر شے کا سایہ دگنا ہو گیا. پھر مغرب کی نماز پڑھائی پہلے دن کے وقت پر لوقت الاول جیسے دن ڈوبتے پہلے دن پڑھایا دوسرے دن بھی دن ڈوبتے پڑھایا. وصلی العشاء الآخرہ آخرہ کی قید اس لیے لگائی کہ عشاء کا اطلاق مغرب کے اوپر بھی ہوتا ہے اور دیہاتی لوگ جو آتے تھے وہ زیادہ تر مغرب کے اوپر عشاء کا لفظ بولتے تھے. اس لیے قید لگائی الآخرہ جو دوسری عشاء ہے جو بعد میں آتی ہے. جب تہائی رات ہو گئی تب پھر صبح کی نماز پڑھائی. جب اجالا ہو گیا تب زمین روشن ہو گئی. یہ 2 دن پڑھا کر کے جبرائیل لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ نے فرمایا میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد ہذا یہ جو میں نے 2 دن نماز پڑھائی ہے یہ 2 دن نماز پہلے دن اور وقت میں دوسرے دن اور وقت میں تو یہ وقت موسع ہے وسعت والا ہے
جیسے یہ وسعت والا وقت آپ کے تمہارے لیے ہے، اسی طرح سے اگلی امتوں کا بھی وقت تھا. ھذا وقت الانبیاء من قبلک، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی نماز کا بھی وقت اسی طرح سے تنگ نہیں تھا، موسع تھا، یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک، اس وقت پڑھ لو اس وقت پڑھ لو. انبیاء کی قید اس لیے لگائی کہ یہ 5 وقت کی نماز یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی امت میں 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی ہے. 5 وقت کی نماز ہمارے ہی لیے ہے. البتہ جیسے نبی کریم علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھنا فرض ہوتا تھا، امت کے لیے تہجد فرض نہیں. اسی طرح سے یہ نمازیں انبیاء پڑھتے تھے، انبیاء پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں تھی. ھذا وقت الانبیاء من قبل. الغرض میں نے پڑھ کے بتا دیا، اول آخر، بیچ کا وقت زبانی بتاتا ہوں، اس وقت میں پڑھ لو، اس وقت میں پڑھ لو، اس وقت میں پڑھ لو. والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور نماز کا وقت اول و آخر کے بیچ میں ہے. اول و آخر بھی نماز کا وقت ہے، مگر میں نے اس کو عملاً پڑھ کے بتایا. زبانی جو بتا رہا ہوں وہ دونوں کے درمیان کا وقت ہے. اس میں نبی کریم علیہ السلام کو نماز کے اوقات کو بتایا گیا. اب میں نے بتایا دوسرے دن جو ظہر کی نماز پڑھی، جیسے پہلے دن پڑھی، اس میں تعویل کی گنجائش تھی. قرب شے کو شے کا حکم دے دیتے ہیں مجاز کی، لیکن لوقت العصر بالامس یہ بڑھا دیں گے تو تعویل کی گنجائش نہیں رہے گی. ترمذی اچھا کر رہا، سہولت پیدا کر رہا، یہ لفظ ہر کوئی نہیں بیان کیے ہوئے ہے. ابن عباس کی روایت، جیسے کہ یہ روایت گزری ہے، ابن عباس نے بیان کیا ہے. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جبرائیل نے میری امامت کی اور نماز کو پڑھایا. اس کے اندر دوسرے دن جس وقت کی ظہر کی عصر کی نماز جیسے کل کو پڑھی تھی اسی وقت میں پڑھا، لیکن لوقت العصر بالامس یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے اس میں تعویل کی گنجائش ہے. اگر نہ ہوتی تو وقت مشترک سب کو ماننا پڑتا. چلیے. باب منه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع
الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فزيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فزيل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفزيل. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فزيل عن الأعمش نحوه بمعناه. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع. جو چیز جتنی ضروری ہے اسی کے حساب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا، اس کی تبلیغ کی. نماز کے اوقات کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری. جب نماز فرض ہے تو اس کے اوقات کو آپ نے بار بار بیان کیا، مختلف مجلسوں میں بیان کیا. اسی واسطے ہر طرح کے لوگ نماز کے اوقات کو بیان کرنے والے ہیں. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. مدنی مکی زندگی میں نہیں، مدنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کے گزر گیا غزوہ خیبر، اسی میں مسلمان ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے اس وقت میں سنا بیان کرتے ہوئے نماز کے اوقات کو. تو نماز کو فرض ہوئے کتنے دن ہو گیا، مگر اتنے دن کے بعد بھی بیان کرتے رہے. اور بیان کرنا ہی تھا، اس لیے کہ نماز سب کے ذمہ ضروری ہے. لوگ وقتاً فوقتاً مسلمان ہوتے رہے تو ان سب کو بتانا بھی تو ضروری تھا. اسی واسطے نماز کے اوقات اجمالی طور سے آپ کے متواتر ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے ایک وقت اول ہے، ایک وقت آخر ہے. ان للصلاۃ لوقت الصلاۃ عقب الصلاۃ لدلوک الشمس لوقت دلوک الشمس. لام وقت کے معنی میں، ان للصلاۃ ان لوقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے لیے اول ہے، نماز کے وقت کے لیے آخر ہے. ان اول وقت صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت حین تزول الشمس، جب آفتاب ڈھلے اس وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور آخر وقت اس کا آخری وقت کب ہے؟ جب عصر کا وقت داخل ہو جائے. یہ تعریف مجہول کی مجہول کے ساتھ ہوئی. جو پہلے سے جانتا ہوگا کہ عصر کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں جانتا، وہ کہے گا بھائی عصر کا وقت کیا ہے. اب آگے ہے وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ، اور عصر کا پہلا وقت ہی نہیں يَدْخُلُ وقت آپ کے، جب اس کا وقت داخل ہو تو وہی آپ کے اس کا آخری وقت، اس کا اول وقت. حین وآخر وقت حین تصفر الشمس، اور اس کا آخری وقت کب ہے؟ جب آفتاب میں زردی آ جائے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے آفتاب جب زرد ہو جائے گا عصر کا وقت ختم ہو گیا. لیکن دوسری روایت آگے آئے گی جس میں آپ نے فرمایا اس کا وقت آفتاب کے ڈوبنے تک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عصر آفتاب کے زرد پڑنے کے بعد بھی عصر کا وقت رہتا ہے، مگر اس حدیث کے اندر اس کا آخری وقت
اس فرار کو بتایا گیا بتانے کے لیے کہ ان کے اوقات کے اندر تفاوت ہے۔ اس فرار سے وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے اگرچہ وقت باقی رہتا ہے، اس لیے اس کا وقت بتایا کہ اتنا ہی ہے۔ اور مغرب کی نماز کا اول وقت ہی نہ تغرب الشمس، جب آفتاب ڈوبے، وَإِنَّ آخر وقت اور اس کا آخری وقت کب ہے؟ جب شفق غائب ہو۔ اب شفق دونوں ہے، حمرت ہے، بیاض ہے، آپ کے اپنے اپنے حساب سے لوگ اس کی تشریح کریں گے۔ وَأَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، عشاء کے لیے آخرہ کا لفظ کہا۔ اس کے پہلے میں نے بیان کیا کہ دیہاتی لوگ مغرب کے اوپر بھی عشاء کا اطلاق کر دیتے تھے، اس لیے آخرہ کی قید لگائی تاکہ مغرب سے اعتراض ہو جائے۔ جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو کب ہوگا؟ جب آپ کے افق ڈوبے، افق سے مراد وہی شفق غائب ہو۔ بَإِنَّ آخر وقت، اور اس کا آخری وقت کب ہے؟ جب آدھی رات گزر جائے۔ جب آدھی رات گزری عشاء کا وقت ختم ہو گیا۔ اس روایت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے اکثر اللیل، عامت اللیل کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ اس واسطے جمہور علماء کے نزدیک اس کا آخری وقت طلوع فجر ہے۔ اثر عشاء کا وقت یہاں سے وہاں تک ہے، مگر اس اوقات کے اندر تفاوت ہے۔ ثلث لیل، نصف لیل، آخر لیل۔ ثلث لیل تک مستحب ہے اور نصف لیل تک مباح ہے، اور نصف لیل کے بعد مکروہ ہے، اس لیے یہ الگ الگ بیان ہوا۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، جب فجر طلوع ہو، صبح صادق۔ وَإِنَّ آخر وقت، اس کا آخری وقت حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، جب آفتاب طلوع ہو۔ یہ روایتیں ہیں آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت بیان کرتا ہے، وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص قال ابو عیسیٰ سمعت محمدا یقول حدیث العامش عن مجاہد فی المواقیت اصح من حدیث محمد ابن فضیل عن العامش۔ حدیث محمد ابن فضیل خطأ اخطأ فی ہے محمد ابن فضیل۔ اب کہتا ہے یہ روایت ہے محمد بن فضیل عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے آپ کے، حدثنا حناد قال حدثنا ابو اسامہ عن ابی اسحاق الفرازی عن العامش عن مجاہد قال كان يقال ان للصلاة اولا واخرا فذكر نحو حدیث محمد ابن فضیل عن العامش نحوه بمعناه۔ دیکھا پہلی روایت ہے، یہ روایت محمد بن فضیل کر رہا ہے عامش سے، اس نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کر دیا، پوری سند متصل کر دیا۔ دوسرا اس کا شاگرد ہے آپ کے عامش، مجاہد سے نقل کرتا ہے، تو عامش کی روایت مواقیت میں محمد بن فضیل سے زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن فضیل نے آپ کے اس کے اندر غلطی کی ہے سند میں کہ اس کا استاد ابو صالح اور ابی ہریرہ قرار دے دیا ہے اور حدیث کو متصل بنا دیا، لیکن یہ حدیث آپ کے مرسل ہے،
आलिल आमश अन मुजाहिद कान युकालो, कहा जाता है कि नमाज का एक अव्वल है एक आखिर है। फिर वो पूरी तफसील बयान किया, फजर का अव्वल व आखिर, ज़ोहर का अव्वल व आखिर, असर का अव्वल व आखिर, मगरिब का अव्वल व आखिर मुरसल है और उसने उसको मुत्तसिलन बयान कर दिया है। यह फ़र्क है जो बयान कर रहा है सनद के एतबार से। उसके बाद यह रिवायतें ऐसी हैं जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है और कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ करके बतलाया नमाज के औकात को। मैंने इसीलिए कहा कि नमाज ज़रूरी हर एक के लिए है, तो नमाज के औकात का जानना भी हर एक के लिए ज़रूरी है। उसी मुनासबत से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ तरीक़े पर मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। अभी आगे रिवायत आ रही है हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे नमाज के औकात बता दीजिए। तो एक तो था खड़े खड़े बता देते, जैसे आप लोग चाहते हैं कि आपके मुंह से बात निकली नहीं कि फौरन आपके जवाब दे देना चाहिए। आपने कहा 2 दिन रुक, देख मेरी नमाज को मैं कैसे पढ़ता हूं। इसी तरह एक और साहबा है, उनको भी इसी तरह से अमलन सिखाया। एक मर्तबा आपने मिंबर पर चढ़े और नियत बांधी ताकि सब लोग दूर से देखें मैं कैसे रुकू करता हूँ, सजदा करता हूँ। तो मिंबर पर एक सीढ़ी पर तो आपके क्या किया, रुकू कर लिया, मगर उस पर सजदा कैसे करेंगे, इसलिए उस सब सीढ़ी उतर करके आपके ज़मीन पर आए और पीछे खिसके और फिर सजदा किया। इस तरह नमाज पढ़ाई और आपने कहा, तुम लोगों ने देखा मैंने कैसे नमाज पढ़ी, सल्लू कमा रहे तुमोनी, जैसे मुझको देखा नमाज पढ़ते हुए इसी तरह तुम लोग नमाज पढ़ो। तो मेरे इस सब कहने का मतलब यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के औकात और नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा है इसको एक बार नहीं बार बार बयान फरमाया है और ये चीज़ ऐसी थी ही कि उसको बार बार बयान किया जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए। हमारे लिए कोई बात नहीं होती है, मगर लड़के जो मकतब में पढ़ते हैं उनके लिए तो बात है। और जनाब मकतब में अलम तर कैफ याद है, मौलवी हो जाएगा वही याद रहेगा, वही पढ़ेगा, सबका देख लो। इसलिए उसके सिखाने के सिलसिले में उसका एहतमाम होना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त के अंदर जो सीख जाएगा जिंदगी भर उसी पर अमल होगा। इल्ला यह कि कभी उसकी हालत के अंदर तब्दीली पैदा हो आपके, और ये तब्दीली इल्ला माशा अल्लाह होती है। ऐसा वक्त आ जाता है तब्दीली पैदा हो जाती है, बहुत से लोगों को मुरीद होने के बाद हो जाती है। आज के ज़माने में इल्ला माशा अल्लाह, वरना तो पहले हो ही जाया करती थी। इसी तरह से यहाँ पर जब तक कि साहिब निस्बत बुजुर्ग होते थे तो लाजमी तौर से दौरे के आखिर महीनों में पूरी तब्दीली आ जाया करती थी।
اور کوئی نسبت نہیں ہوا کرتی تھی شروع سال سے اور آخر سال کے درمیان، لیکن وہ دور ختم ہو گیا۔ آپ کے زبانی بزرگی تو ہے اور وہاں بزرگی کا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ تو جس طرح سے وہ لوگ تھے سیدھی آپ کے ہم تقریر میں ابوالکلام کی آپ کے تحریروں کو یاد کرتے ہیں، زبانی رٹتے ہیں، اس طرح تقریر کریں اور اس طرح بولے، اور وہاں پر کچھ نہیں، وہی سیدھے سادے الفاظ ہیں، مگر آپ کے وہ دل پر اثر کرتے اور آدمی کے اندر تبدیلی ہوتی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کس قدر آپ کے اہتمام فرما رہے ہیں ہر طرح سے، آپ کے قولاً عملاً آپ کے لوگوں کو روک روک کر کے، تاکہ زبانی بھی ہو جائے، عملی اور قولی بھی ہو جائے۔ اس میں آپ نے کہا ٹھہرو، رکو، نماز کے اوقات کو پوچھا، فقال اقم معنا، ہمارے ساتھ رکو، فامر بلالا فاقام حين طلع الفجر، اب آپ کے بلال کو حکم دیا، اقامت پڑھا، جو ہی فجر ہوئی اور اذان چھوڑ دیا۔ آپ کے اب یہ چیزیں پرانی ہو گئیں، سب کو معلوم ہو گیا اذان ہوتی ہے، اس لیے راوی آپ کے ذکر نہیں کرتا۔ ثم امرہ، پھر اس کو حکم دیا، اقامت کا ہے، جو ہی آفتاب ڈلے، یہاں بھی نماز چھوڑ دیا اذان، پس ظہر کی نماز پڑھائی۔ ثم امرہ، پھر آپ نے حکم دیا تو اس نے آپ کے عصر کی اقامت کہی، یہاں بھی اذان چھوڑ دیا، فصلی العصر، عصر کی نماز پڑھائی آپ نے۔ آفتاب بالکل سفید تھا، اس کے اندر آپ کے سرخی کا نام نہیں تھا، بالکل روشن تھا، اور اس کے ساتھ اونچا تھا، ابھی افق سے اونچا تھا، بیضاء، سرخی کا اس میں نام نہیں تھا۔ اسی وقت میں عصر کی نماز پڑھا دی۔ پھر مغرب کی جو ہی آفتاب کی ٹکیا غائب ہوئی آفتاب کے اندر، اور آپ کے طلوع میں اس کا کنارہ نکل گیا، طلوع ہو گیا، اور ڈوبنے میں اس کا کنارہ غائب ہو جائے تب آپ کے ڈوبنا ہوگا، اور کنارہ باقی رہے گا تو ڈوبنے کا تحقق نہیں ہوگا۔ پھر اقامت کہی عشاء کی، جو ہی آپ شفق غائب ہوئی۔ پھر دوسرے دن کا حکم دیا اور کہا آپ کے نور بالفجر، فجر کو اجالے میں پڑھا، روشن کر کے پڑھا، نور میں پڑھا، وہی اجالے میں پڑھا۔ ثم امر بالظہر، پھر آپ نے ظہر کا حکم دیا تو فابرد، خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا، اور ابرد آپ کے اس کے ساتھ اور اضافہ ہے آپ کے نعم ابرد، بہت اچھا ٹھنڈا کر کے پڑھا۔ ثم امرہ بالعصر فاقام والشمس آخر وقتها، بالکل آفتاب آخری وقت میں ڈوبنے والا ہے آپ کے، فوق ما کانت، ذرا اس سے اوپر۔ ثم امرہ فاخر المغرب، مغرب کی پڑھنے میں تاخیر کی، الی قبیل ان یغیب الشفق، شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے۔ پھر حکم دیا عشاء کا، پھر اس کی اقامت کہی جب تہائی رات چلی گئی۔ 2 دن ہو گیا، پہلے دن عصر
آپ کے مغرب عشاء اول وقت میں پڑھا، دوسرے دن ان اوقات میں پڑھا، پھر کہا نماز کا وقت پوچھنے والا کہاں ہے؟ این السائل عن مواقیت الصلاۃ؟ فقال الرجل انا، وہ آدمی سامنے آیا اور کہا حضرت میں ہوں۔ تو آپ نے کہا مواقیت الصلاۃ کما بین ہذین، جیسے یہ نماز 2 دن پڑھی گئی اس کا اول اور آخر ہوا، اسی طرح نماز کے اوقات ہے، ایک اول ہے ایک آخر ہے۔ یہ روایت ہے، یہ بریدہ کے 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام سلیمان ہے ایک کا نام علقمہ ہے، دونوں اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر سلیمان ہے، شعبہ نے روایت کیا ہے تو علقمہ سے نقل کیا ہے۔ یہ آپ کے یہاں تک ہوا۔ اس کے بعد اب میں صرف ترجمہ کرا رہا، اس لیے آگے چل کے ترمذی خود لڑائی تو کرنا ہے نا، اختلاف تو بیان کرنا ہے، تو الگ سے باب باندھے گا، تو میں اگر یہیں بیان کر دوں تو اس کے باب باندھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا جب اس کا باب آئے گا تو اسی وقت میں کہوں۔ اس وقت تو صرف یہ جتانا ہے، یہ بتلانا ہے کہ نماز جیسی اہم ہے ایسے ہی اس کے اوقات بھی اہم ہے۔ تو جیسے آپ نے نماز کو اہمیت کے ساتھ بتایا، اسی طرح نماز کے اوقات کو بھی اہمیت سے بتایا۔ اور کوئی خبر واحد ہے، کوئی خبر متواتر ہے، کوئی خبر مشہور ہے تو یہی نہیں ہو گئی ہے۔ جب آپ کو متواتر بنانا تھا تو کثرت سے بیان کیا، مختلف اوقات میں بیان کیا آپ کے، اور اس کو متواتر نہیں بنانا تھا تو اکا دکا بیان کر دیا۔ تو کسی حدیث کا متواتر ہونا، کسی حدیث کا خبر واحد ہونا، یہ آپ کے قصدن ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے بعد میں چل کر کے مسائل کے اندر فرق پڑتا۔ اسی بات سے حضرت خلفائے راشدین جو حدیثیں مشہور تھیں اسی کو زیادہ پھیلایا ہے، اور خبر واحد کو تو بیان کرتے وقت میں، روانہ کرتے وقت میں کہا بھائی یہ سب چکر میں مت پڑھنا، وہاں قرآن لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو اسی میں آپ کے لگائے رکھنا، نماز روزے کی جو حدیثیں ضروری ہیں وہی بیان کرنا۔ اور دوسرے غزوات اور لڑائیاں، اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں گے جن کے باپ کافر تھے، بھائی کافر تھا، اس نے اس کو مارا ہے، اس کو اس نے مارا ہے، اب اس کو بیان کریں گے تو آپس میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے آپ کے اختلاف پیدا ہوگا۔ اس بات عمر ابن خطاب نے کہا غزوات اور لڑائیوں کی بات کو تم لوگوں کے درمیان زیادہ بیان نہ کیا کرو۔